نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نگاہ فیض سے جن لوگوں کی تربیت ہوئی اور پھر انہوں نے اپنے علم سے، اپنی حکمت سے، اپنی دانائی سے اور اپنی بے پناہ جرت اور بہادری سے دنیا میں بہترین نمونہ چھوڑا، ان میں سے ایک بڑا نام حضرت مولا علی شیر خدا کا ہے۔ بالعموم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بہت زیادہ بہادر ہوتے ہیں نا، میدانوں کے ہوتے ہیں، لڑنے، جہاد کرنے، جد و جہد کرنے کا مزاج رکھتے ہیں، ان کا علم سے شغف نہیں ہوتا، پڑھنا لکھنا، دانائی کی بات کرنا، حکمت کی بات کرنا ان کا کام نہیں ہوتا، وہ تو میدان کے لوگ ہیں۔ اور جو لوگ کتاب کے، علم کے، اس معاملے کے ہوتے ہیں، ان میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اللہ ماشاء اللہ کہ وہ لوگ کتاب کے تو ہوتے ہیں، علم حکمت کے تو ہوتے ہیں، لیکن میدان کے اندر تلوار لے کے بنفس نفیس شامل ہونا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن تاریخ میں حضرت مولا علی شیر خدا ایک عجیب فضیلت والی شخصیت ہیں کہ وہ اگر علم کی بات کریں تو ان سے زیادہ دانا کوئی نہیں، حکمت کی بات کریں تو ان سے زیادہ بہترین بات کرنے والا کوئی نہیں، ان کے پاس بیٹھا جائے تو انسان کی تربیت کرنے والا ان سے اچھا مربی نظر کوئی نہیں آتا۔ یہ ساری باتیں بھی مسلمہ ہیں، لیکن اگر وہ تلوار لے کے میدان میں نکل آئیں تو دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، اور علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ تو ایک تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ دو باتیں کہ علم، حکمت، دانائی، جذبہ، شوق جہاد کے لیے، اور پھر میدان کے اندر ثابت قدمی، اور تیسری بات جو بڑی متاثر کن ہے اور اپنی طرف کھینچتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی سادگی، ان کا عجز، ان کا خلوص، ان کا بالکل نارمل زندگی گزارنا، عام لوگوں کی طرح اپنے روزمرہ کے معاملات کو سر انجام دینا۔ جو آدمی کسی غیر معمولی حیثیت کا مالک ہو جاتا ہے نا، اس کا اٹھنا بیٹھنا عام لوگوں جیسا نہیں رہتا، اس کا کچھ نہ کچھ پروٹوکول ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کی آؤ بھگت ہو جاتی ہے، دو چار لوگ اس کے لیے کھڑے ہونے لگ جائیں تو اس کے ذہن میں بھی بات آتی ہے کہ میں کچھ چیز ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ لیکن بالکل ایک سادہ زندگی، عام لوگوں کے لیے دستور عمل، یہ تین باتیں بڑی متاثر کن ہیں۔ آپ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک بات سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اس آیت کا پہلا مصداق حضرت علی شیر خدا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں فرماتے ہیں، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے زمین چیر کے دانہ پیدا کیا ہے، مجھ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ علی یاد رکھنا تم سے صرف مومن ہی پیار کرے گا، اور جس سینے میں تمہارا بغض ہوگا وہ سینہ مومن کا نہیں، منافق کا ہوگا۔ تم سے مومن پیار کریں گے، مومنوں کے دلوں میں کشش ہوگی تمہارے لیے، ان کے سینے کشادہ ہوں گے تمہارے حق میں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی محبت، ان کا نام آئے تو دل ٹھنڈا ہو جائے، آنکھوں میں روشنی آئے، چہرہ روشن ہو جائے، تو مانا یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہے دل میں۔ اور اگر بندہ کمزور ہونے لگ جائے، اگر اس کی کیفیات کوئی اور رنگ پیش کرے، تو مانا یہ ہے کہ ایمان سینے میں مضبوط نہیں ہے۔ حضرت علی شیر خدا سے حضور کا جو قربت کا تعلق، دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے قربت ہوتی ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہے ہر بندے سے مل کے بندہ رو نہیں سکتا، ہر بندے کو دیکھ کے رونا آتا نہیں، لیکن کچھ لوگوں سے روح ملتی ہے نا کسی کی، تو ویسے کبھی وہ بندے مل جائیں نا، دل کرتا ہے تینوں سامنے بٹھا لاں تے درد پرانے چھیڑاں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ حضور تشریف فرما ہیں، حضرت علی شیر خدا کہیں گئے ہوئے ہیں تو محبوب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ
اس وقت تک میرے پاس حضرت اسرائیل کو نہ بھیجنا جب تک میں علی سے ملاقات نہ کر لوں۔ دعائیں ہو رہی ہیں کہ میری جب تک ملاقات نہ ہو جائے میرا جانے کا وقت نہ آئے۔ مشکات میں حدیث موجود ہے۔ تو سرور کائنات علیہ السلام کا جو ان کے ساتھ قربت ہے، حضور کا جو ان سے پیار ہے، حضور نے ہر مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا۔ انصار کے اندر حضور نے بھائی چارہ قائم فرمایا، اور یہ تاریخ کا وہ والا بھائی چارہ ہے جس کی نہ اس سے پہلے کوئی مثال ہے، نہ قیامت تک دوبارہ کوئی مثال دی جا سکتی ہے۔ بھائی جب سگے بھائی جب شادی شدہ ہو جاتے ہیں نا، تو ان کی اپنی اپنی جیبیں ہو جاتی ہیں، اپنی اپنی گفتگو ہو جاتی ہے۔ 6 ماہ کے بچے کے بارے میں بھی وہ کہنے لگ جاتے ہیں میں نے بچوں کا بھی تو کچھ بنانا ہے نا۔ انہیں بالکل اب وہ چیزیں نظر آنی بند ہو جاتی ہیں جس میں والدین اور بہن بھائی شامل ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے بھی تو بچے ہیں۔ لیکن یہ بھائی چارہ مہاجرین اور انصار کا اتنا زبردست اور معنی خیز ہے، حضور نے بھائی چارہ قائم فرمایا۔ سگے بھائیوں کو وراثت دینا مشکل ہوتا ہے۔ بڑا کہہ رہا ہوتا ہے کمائی تو میں نے کی تھی، چھوٹا کہہ رہا ہوتا ہے کہ باہر تو پہلے میں گیا تھا، جھگڑے۔ لیکن یہ تاریخ اسلامی کا وہ بھائی چارہ ہے کہ جن میں برادری، قبیلہ، رنگ، نسل، علاقہ ایک نہیں، پر ہزاروں قومیں وجود میں آئیں۔ دہر میں خشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی، یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ اور اقبال نے جن انداز میں اس مضمون کو بیان کیا ہے وہ انداز ہی نرالا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم، بننے میں کوئی ان کی ترکیب ہی کوئی خاص ہے۔ حضور نے بھائی بھائی بنا دیا۔ اب بھائی جن کو دینی اسلامی مذہبی بھائی بنایا ہے، وہ دوسرے بھائی کے بارے میں کیا ذہن رکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی میرا کاروبار بھی آدھا تیرا، جائیداد بھی آدھی تیری، چونکہ تو میرا بھائی ہے تو تو رسی لے کے پیمائش کر لے، میں اپنا گھر بھی بانٹ کے آدھا تجھے دینا چاہتا ہوں۔ جب اس قدر زیادہ لوگوں کی نظریاتی پختگی ہوئی اور لوگ اس قدر زیادہ مزاج رکھنے لگے، تو پھر ایک خاص قربت کا ماحول وہاں نظر آیا۔ پھر وہ جو مہاجر بن کے آئے تھے اور بہت زیادہ جن لوگوں نے جہاد کیا تھا، جد و جہد کی تھی، گھر بار چھوڑے تھے، پھر ان لوگوں کو زیادہ دشواری نہیں ہوئی، زیادہ آزمائش نہیں ہوئی دل لگانے میں اور مدینے میں رہنے میں۔ بڑی آسانی سے وہ لوگ وہاں رہنے لگے اور بڑی جلدی ان کا مدینے سے اور اہل مدینہ سے پیار بڑھ گیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حضور نے ہر انصاری اور مہاجر کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، سب کو بنا دیا۔ حضرت علی رہ گئے۔ اب یہ تو دونوں مہاجر ہیں، حضور بھی مکہ شریف سے آئے ہیں، حضرت علی بھی، بظاہر تو دونوں مہاجر ہیں، اگرچہ ساری زمین کے مالک رسول پاک ہیں۔ سب کو بھائی بھائی بنا دیا، تو اب ہر بندے کو بھائی مل رہا ہے، اور بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، کچھ قدورتیں دنیاوی طور پر معاذ اللہ دلوں میں آ جاتی ہیں، لیکن بھائی کا درد جو بھائی محسوس کر سکتا ہے وہ بھی دوسرے کو محسوس نہیں ہوتا۔ تو حضرت علی جب کسی کے بھائی نہیں بنائے گئے تو رو ہی پڑے۔ اتنے دلیر بندے تھے، پر بھائی کی ضرورت بندہ اتنی محسوس کرتا ہے، اس کو بھائی سے لگاؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ مولا علی رو پڑے، مشکات میں موجود، روئے۔ حضور نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، میں رہ ہی گیا ہوں، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ اب وہ آنسوؤں میں لپٹی ہوئی وہ بات حضرت علی نے عرض کی تو محبوب نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی تو میرا بھائی ہے، اور نرا دنیا میں نہیں، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے جو فضائل ہیں، جو ان کے خصائص ہیں، ان کی جو فضیلت کی باتیں، میں نے جیسے کہا کہ انہیں بڑی زیادہ دلچسپی تھی میدان جہاد سے، شوق شہادت ان کا دیدنی تھا۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ حضرت علی کو اپنا نائب بنا کے مدینہ منورہ میں چھوڑ کے جایا جائے۔ محبوب کریم علیہ السلام جب بھی تشریف لے جاتے تھے تو کسی ایک کو نائب بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑ جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک دفعہ حضور چھوڑ کے گئے، تو ایک جنگ کے موقع پر محبوب نے حضرت علی شیر خدا سے کہا کہ آپ کو میں اپنا نائب بنا کے یہاں چھوڑ کے جاتا ہوں۔ یہاں لوگ جان چھڑاتے ہیں، کام کا جب وقت آتا ہے، میدان میں نکلنے کا وقت آتا ہے تو جان چھڑاتے ہیں،
اور وہ کہتے ہیں کہ باقی سارے کام لے لو، جب وقت مشکل آئے تو پھر ہمیں کام نہ بتاؤ۔ اب مشکل وقت ہے، جہاد میں جانا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو حضور نے فرمایا کہ اس دفعہ میرا ارادہ بنا ہے کہ تمہیں چھوڑ کے جاؤں۔ تو حضرت علی کو چھوڑ کے جایا جا رہا ہے، ان کو مدینے میں رہنا ہے، میدان میں نہیں جانا۔ عام آدمی کتنا پسند کرتا ہے کہ میں آرام سے رہوں گا، لیکن حضرت علی کو اتنا شوق تھا میدان جہاد کا، اتنی تڑپ تھی ان کے دل کے اندر کہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رو پڑے، کہنے لگے حضور ساری دنیا میدان میں جہاد کرے گی اور میں یہاں عورتوں اور بچوں کے پاس رہوں گا، میں یہاں عورتوں اور بچوں کے بیچ وقت گزاروں، حضور مجھے لے کے جائیں۔ تو وہاں بھی حضور نے محبت کی بات سمجھائی، فرمایا علی جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے تو اپنے بھائی جناب ہارون کو چھوڑ گئے تھے، تو تم بھی تو میرے لیے اسی طرح ہو نا جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ لیکن فرمایا یہ یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں، حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں اور جناب ہارون بھی نبی ہیں علیہم السلام، لیکن وہ انہیں چھوڑ کے گئے تھے، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہ ایک بات اپنے ذہن کے اندر بٹھانا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو عزیز بھائی، حضرت مولا علی شیر خدا کا جذبہ جہاد۔ اچھا پھر میں نے دیکھا ہے جس زمانے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس زمانے میں لوگ کمزور ہوتے جا رہے ہیں نفسیاتی طور پر، ڈری ڈری سی باتیں لوگ کرتے ہیں، سہمے سہمے سے جملے بولتے ہیں، اور یہ ہر بندے کا اپنا الگ ڈر ہے۔ دانشوروں نے لکھا ہے کہ غریب آدمی کا ڈر تھوڑا ہوتا ہے، اور جو اونچے عہدے پہ چلا جائے اس کا ڈر، یعنی زیادہ ہاتھ اپوزیشن کے نہیں بندے ہوتے، حکومت کے بندے ہوئے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو ساتھ لے کے اپوزیشن نے نہیں چلنا ہوتا، حکومت نے چلنا ہوتا ہے۔ تو حکومت میں جب لوگ ہوتے ہیں تو ان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، جب آپ بڑے عہدے پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کی مجبوریاں بھی بڑی ہو جاتی، ہر آدمی کہیں نہ کہیں کمزور پڑتا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو لوگ ذرا بیمار ہو گئے تو گئے، اور آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور لوگوں نے بڑے بڑے لوگوں کو پاگل کر دیا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو۔ ہمارے علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک دفعہ نا ایک استاد صاحب سبق پڑھانے کے لیے آئے تو طالب علموں نے ارادہ کیا کہ آج استاد جی کو بیمار کرنا ہے۔ یہ جو آپ کے مشیر ہوتے ہیں نا ارد گرد، ان کی پڑتال بھی بڑی ضروری ہوتی ہے کہ یہ خبر کون سی لے کے آ رہے ہیں اور یہ کس طرح سے گائیڈ کر رہے ہیں۔ ہمیں تنقید کرنے والا بندہ اچھا تو نہیں لگتا، لیکن تنقید کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ ہمیں نکھارتے ہیں، وہ ہماری کمزوریاں جو ہمارے اپنے نہیں نکال سکتے وہ نکال کے ہمیں بتاتے ہیں کہ تم یہاں کمزوری کر رہے، اس کا نفع ہوتا ہے۔ طالب علموں نے ارادہ کیا ایک دفعہ، یہ ہم جو اتنی زیادہ توجہ کرتے ہیں نا لوگوں کی باتوں پہ، لوگ کیا کہیں گے، میں کئی دفعہ دوستوں سے عرض کرتا ہوں زیادہ وضاحتیں نہ دیا کریں، زیادہ وضاحتیں دینے سے بھی بندہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ہر وقت کا انداز وضاحتوں کا اور ہر وقت دفاعی محاذ پہ نہیں کھڑے رہنا چاہیے۔ وہ ارادہ کر لیا لوگوں نے، طالب علموں نے، کہ استاد جی کو بیمار کرنا ہے، تو استاد صاحب چنگے بھلے اچھے بھلے صحت مند آئے، کلاس میں داخل ہوئے تو پہلا شاگرد کہتا ہے استاد جی خیر ہے، آنکھیں بڑی سرخ ہیں۔ میں چل دوڑ جا بیوقوف آدمی، بالکل ٹھیک ہوں، چل کلاس میں بیٹھ چل۔ تھوڑا سا آگے گئے تو دوسرا شاگرد، انہوں نے اب 10-15 نے ارادہ کیا ہوا تھا، دوسرا کہنے لگا خیریت ہے، بڑے کمزور کمزور لگ رہے ہیں۔ اس نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں، کمزور کا چل دوڑ جا اپنا کام کر۔ وہ تیسرے کے پاس گئے تو کہنے لگا استاد صاحب خیر ہے، آپ کے تو مجھے ہاتھ بھی کامتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا واقعی۔ اب چوتھے نے بھی یہی بات کی، پانچویں نے یہی بات کی، تو آدھا گھنٹہ گزرا تو استاد جی کو سچ مچ بخار چڑھ گیا، تو چھٹی پہ چلے گئے۔ کیوں؟ باتوں پہ توجہ ہے نا، لوگوں کے سامنے ہم لوگوں کی باتوں کے مطابق اپنے معاملات کو ترتیب دیتے ہیں نا۔ کچھ لوگ سوشل میڈیا دیکھ کے نظریہ قائم کرتے ہیں، کچھ ہوا دیکھ کے نظریہ قائم کرتے ہیں۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک بات نہیں بھولتی کہ انہوں نے کہا تھا، ہندو لیڈر جو تھا جس کو لوگ گاندھی کہتے تھے، اس سے کہا تھا تیری اور میری سیاست میں فرق ہے، تو لوگوں کا رجحان دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے، اور میں، قائد اعظم کہنے لگے، میں فیصلہ کر کے لوگوں کا رجحان ادھر کر دیا کرتا ہوں۔ یہ کمال ہوتا ہے کسی شخص کا کہ اس کا اپنا نظریہ غالب آئے، بجائے اس کے کہ وہ دیکھے آج کل لوگ کیا کہہ رہے ہیں تو لہذا میں اس طرح کا ڈھل جاؤں۔ لوگ تو ایک وقت کے لیے کچھ کہتے ہیں، پھر اگلے 4 گھنٹوں میں کچھ اور کہتے ہیں۔ حضرت مولا علی کے مزاج میں استقامت ہے، اور جو لوگ جو بہت زیادہ پراپوگنڈا کرتے ہیں اور بہت زیادہ کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کا وہ مزاج نہیں، ان کی وہ طبیعت نہیں، وہ اپنے حساب سے فیصلہ کرتے۔ ایک شخص تھا عمر بن عبد ود،
90 سال کا بوڑھا، لیکن جب تلوار لے کے میدان میں آتا تھا تو 1000 آدمی کے مقابلے میں لڑتا تھا، اور لوگ جگہ جگہ یہ کہتے تھے تو اس طرح ہے جس طرح عمر بن عبد ود لوگوں کو ڈراتا ہے، تو اس طرح ہو گیا۔ یہ اس کے ارد گرد کے لوگ اس کی مثالیں دیتے تھے۔ جنگ خندق جب ہو رہی تھی تو یہ مقابلے میں آ گیا، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی تشریف فرما تھے۔ اب پورے عرب کے اندر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس سے نہ لڑو، وہ تو خونخوار ہے، وہ تو درندہ ہے، وہ تو جنگلی شیر کی طرح آتا ہے، وہ تو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، اس سے کون لڑے۔ ایک خیال تھا، اور وہ پراپوگنڈا بعض اوقات اتنا زیادہ کسی کے بارے میں ہوتا ہے کہ ذہن میں بچے لوگ آتے ہیں نا بچہ دم کرانے کے لیے، تو کہتے ہیں پیر صاحب بڑا ضدی ہے، کسی کی بات نہیں مانتا، باقی بچے ٹھیک تھے، یہ تو بڑا ہی نالائق نکل آیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ اس کے سامنے یہ والی باتیں نہ کریں، یہ پکا ہو جائے گا کہ میں ضدی ہوں۔ تو آپ ذہن بنا رہے ہیں اس کا کہ تو اس طرح کا ہے۔ ذہن بنا دیا لوگوں نے کہ عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ خندق میں یہ آیا، اس نے للکارا مسلمانوں کو، آؤ وہ تمہاری جنت کدھر ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ ہم شہید ہوں گے، تو آؤ میرے مقابلے میں نکلو۔ جب اس نے پہلی دفعہ للکارا تو ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ مولا علی تلوار لے کے اللہ اکبر کہتے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، حضرت علی پھر بیٹھ گئے۔ وہ پھر پکارا اٹھو کوئی میرے مقابلے میں، تو مولا علی شیر خدا پھر کھڑے ہو گئے، پھر کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جا۔ ایک شخص نے کہا علی یہ عمر بن عبد ود ہیں، فرمایا مجھے پتہ ہے۔ نہیں سمجھے آپ بات، میں آپ کو سمجھا کے لایا ہوں پیچھے سے کہ پراپوگنڈا کرتے ہیں نا لوگ، ہو آگے نہ جانا، یہاں کرنٹ بڑا زیادہ ہے، وولٹیج بڑے سخت ہیں، تو آگے نہ بڑھنا۔ بھائی کیا ہو جائے گا، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ حضرت علی تیسری دفعہ اس نے کہا نا ہے کوئی، تو حضرت علی پھر اٹھے۔ اب تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھپکی دی۔ بعض جگہ یہ ہے کہ حضور نے خود تلوار تھمائی، سر پہ امامہ باندھا، اور حضور نے فتح یابی کی دعا فرمائی۔ حضرت علی گھوڑے پہ بیٹھے نکلے، اور جب اس کے سامنے گئے تو جا کے کہنے لگا میرا پتہ ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے تو اپنا چھوڑ، میرا پتہ ہے تجھے، مجھے تو جانتا ہے۔ کہنے لگا میں 1000 کے مقابلے میں اکیلا لڑتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے پتہ نہیں تو کن سے لڑتا رہا ہے، جانے وہ کون ہے جن سے تو لڑتا رہا ہے، وہ کون 1000 تھے جو تیرے مقابلے میں آتے تھے، پتہ نہیں۔ تو کہنے لگا میرا نام میری ماں نے عمر بن عبد ود رکھا ہے۔ فرمایا چھوڑ تو، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ کہنے لگا تیری عمر چھوٹی ہے، کوئی بڑا لا۔ فرمانے لگے یہ تو جب پنجے میں پنجہ ملے گا تو پتہ چلے گا عمر کس کی چھوٹی ہے، ابھی تو کہانیوں سے متاثر کرنا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ تو پریشر ڈالے اور میں تیری بات سنوں، تو مقابلے میں آ، ڈینگے نہ مار، کہانیاں نہ سنا، دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے۔ علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، تو مقابلے میں آ، تو باتیں بنا رہا ہے، کہانیاں سنا رہا ہے۔ وہ کہنے لگا تو بچہ ہے، میں چاہتا نہیں تیرا خون بہاؤں۔ تو حضرت علی کہنے لگے میں بڑے دن سے پریشان ہوں کہ کسی بے ایمان کا خون بہایا کیوں نہیں، میرا بڑا دل کر رہا ہے تیرا خون بہاؤں۔ اس نے بڑی زوردار ضرب لگائی، غصے میں اتنا پاگل ہوا، کیونکہ اس کے بارے میں معروف تھا کہ وحشی مزاج آدمی، اتنا سخت پاگل ہوا غصے میں، اس نے اپنے گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے، پہلے تلوار گھوڑے کو دے ماری، اس کو کاٹ کے دوڑا۔ یہ کیوں کرتے تھے لوگ، عرب کے لوگ اس وقت یہ کام کرتے تھے کہ ہم نے گھوڑا ہی مار ڈالا ہے تاکہ ہم بھاگ نہ سکیں، کہتے ہیں نا کشتیاں جلا دی ہیں کہ اب واپس جانے کا راستہ ہی بند ہو جائے، گھوڑے کے پیر کاٹ ڈالے کہ بھاگنا نہیں، اور بڑی زور سے اس نے ضرب لگائی حضرت علی پر۔ حضرت علی نے جب روکی تو وہ ڈھال ٹوٹ گئی حضرت مولا علی، اور آپ کے امامے کو اس کی تلوار بھی لگی۔ آپ نے فرمایا دکھا لیا تو نے زور، اب میری باری ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کا قد بظاہر چھوٹا تھا، صحابہ کہتے ہیں ہم دور سے دیکھ رہے تھے، اللہ اکبر کہہ کے تھوڑا سا زمین سے وہ اٹھے، تھوڑا سا اٹھے، اور پھر دوبارہ نہیں انہیں تلوار چلانی پڑی، ایک ہی ضرب لگائی اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے اسے زمین پہ پھینک دیا۔ تو عزیز دوست آپ یاد رکھیں گے اس بات کو کہ اپنی زندگی کے اندر مروب ہونا چھوڑ دیں، روب میں ہو۔ تاتاریوں نے مسلمانوں کو مروب کر لیا تھا،
روب ڈال لیا تھا کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں. یہی آج ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ کرتے ہیں. دلوں میں روب آ جاتا ہے امیر رشتہ دار کا، فلانے کا فلانے کا، پھر وہ جو مرضی کرتا ہے. تاتاریوں کی ایک بی بی وہ کیا کرتی، وہ 9-10 مسلمان نوجوانوں کو سڑک پہ کھڑا کر جاتی، کہتی ادھر کھڑے ہونا، میرے آنے تک ہلنا نہ. جوان ہے لیکن روب ہے نا کہ یہ بڑے وحشی ہیں. اکیلی بی بی اندر جاتی، تلوار لے آتی، اور وہ کھڑے ہیں، وہ بھاگے بھی نہیں، اتنا ڈر گئے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، بھاگنے کی بھی جرت نہیں کر رہے. تسلی سے گئی ہے، تلوار لے کے آئی ہے، اور اس نے 9 جوان مسلمانوں کے گلے کاٹ دیے. اس روب سے نکلیں باہر. نوجوانوں سے کہتا ہوں نکلو. اور جن لوگوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیا وہ غریب گھروں کے تھے. وہ لوگ تھے کہ جو بظاہر کسی بڑے قبیلے سے نہیں تھے. آپ محنت کریں، تعلیم حاصل کریں، جد و جہد کریں، مشقت کریں، اپنی زندگی میں کچھ مقاصد کے حصول کے لیے آگے بڑھیں. اور اگر آپ کہیں کہ دائیں بائیں میرے فلاں آدمی مجھے یہ مشورہ دے رہا ہے، تو کچھ لوگ دنیا میں باتیں کرنے آئے ہیں، انہوں نے باتیں کرنی ہیں اور بڑا فائدہ ہوتا ہے. ان کو باتیں کر لینے دیں، ان کو کرتے رہنے دیں. کام کرنے والا بندہ کام کرتا ہے اور کرتا ہی چلا جاتا ہے، وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے. تو حضرت علی کے مزاج میں دلیری ہے، ہمت ہے، ایک بات. اور دوسری بات دانائی، حکمت. یہ جو ہمارے فیصلے ہیں نا جذباتی، اور جناب آج فلانے نے یہ کہہ دیا تو میرا پروگرام یہ بن گیا، تو پھر کل کسی نے اور کچھ کہہ دیا تو میرا پلان اور بن گیا. میں سب سے زیادہ ان لوگوں کے حق میں پریشان ہوتا ہوں جو سویرے کچھ اور کہتے ہیں، دوپہر کو کچھ اور کہتے ہیں، شام کو کچھ اور کہتے ہیں. بھئی آپ کا کوئی نظریہ ہونا چاہیے، کوئی ویژن ہونا چاہیے زندگی میں، آپ کے اندر کوئی حکمت اور دانائی ہونی چاہیے. اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کا ذہن ایک طرف ہو. میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے زندگی میں ایک کام کر لو پر صحیح کر کے کر لو. ہم نے تو سارے کام کرنے ہیں. آج کل ہر بندہ صحافی ہے، ہر بندہ تجزیہ نگار ہے، ہر بندہ سیاستدان ہے، ہر بندہ ہی مفتی ہے، ہر بندہ ہی جناب واعظ ہے، ہر بندے کے پاس ہی کچھ مسئلے. اس کا نقصان یہ ہے کہ کسی کے پاس بھی کچھ نہیں. وہ کسی درویش نے کہا تھا کہ جب سب لیڈر ہوں تو سمجھو کوئی لیڈر نہیں، کیونکہ سارے جو لیڈر ہو گئے. میرے عزیز ایک طرف ذہن کو رکھیں اور اپنے اس کام میں کمال پیدا کریں. حضرت مولا علی شیر خدا کو اللہ نے حکمت دی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام ابو نعیم نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حکمت کے 10 حصے کیے جائیں نا، دانائی کے 10 حصے کیے جائیں، تو اس میں سے 9 حصے اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو عطا فرمائے اور ایک حصہ باقی لوگوں کو ملا. دانا تھے، معاملہ فہم. کچھ بندے بڑے منافق قسم کے تھے، تو حضرت علی اذان ہو گئی تو وہ حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس آ گئے. اذان ہو گئی، حضرت علی نے جماعت کرانی. ان کا خیال تھا کہ آج ہم نے جماعت لیٹ کرانی ہے کسی طریقے سے. ہم چونکہ زیادہ باتیں، میں دوستوں سے کہتا ہوں بہت زیادہ خبریں نہ دیکھا کرو، بہت زیادہ بھی چیزیں نہ سنا کرو. آپ تو میرے بھائی موبائل کے اندر چلے جائیں گے، پھر باہر کی دنیا تو اور ہے. تو تھوڑا باہر بھی نکلیں تصویروں سے، تھوڑا باہر بھی آئیں، دیگر معاملات بھی دیکھیں. ہمیں بڑے بڑے اچھے لوگ زندگی میں مل جائیں گے لیکن ہم ان کے قریب نہیں جاتے. ہم دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے، سنی سنائی چیزوں پر زیادہ گمان کرتے ہیں. اب حضرت علی چونکہ بڑے دانا تھے، مسلح پہ بڑھ رہے ہیں، جماعت کھڑی کرنی، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. بندوں کا خیال تھا نماز لیٹ کرانی ہے. نے فٹافٹ حضرت علی سے کہا کہ حضور ذرا وہ جانور تو بتائیے گا کتنے ہیں جو انڈے دیتے ہیں، اور ذرا وہ بھی بتائیے گا جو بچے دیتے ہیں. یہ اب کتنے کو بندہ جانور گنے، آہستہ آہستہ بندہ شمار کرے. ہو بکری جو ہے وہ بچہ دیتی ہے، مرغی انڈا دیتی ہے، اور گائیں جو ہے وہ بچہ دیتی ہے، اور بطخ جو ہے وہ انڈا دیتی ہے. بندہ تو یہ گننے لگ جائے. تو حضرت علی شیر خدا یہاں ہاتھ ہیں، فرمانے لگے گھر جا کے گن لینا. موٹی سی بات بتاتا ہوں، جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. اللہ اکبر. نماز کی نیت باندھ لی تم گننا گھر جا کے. موٹی سی بات بتا دیتا ہوں. وہ صاحب کہتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الجھانے آیا تھا، میں خود بڑا الجھ گیا. یہ کیا ماجرا ہے، کیا معمہ ہے کہ 2 فکروں میں انہوں نے بات کو سمیٹا اور کمال کر دی. کہنے لگے گھر جا کے گننا، یہاں ٹائم نہیں، نماز کا وقت ہے. بس جن کے کان اندر ہے نا وہ انڈے دیتے ہیں، اور جن کے باہر ہیں وہ
جا جا کے حساب کرنا، آپ ڈھونڈ لیں، تلاش کر لیں، چلے جائیں ماہرین کے پاس، پر شیر خدا شعر ہی ہے۔ حضرت مولا علی کے جملوں میں کمال ہے، ان کی دانائی، ان کا تدبر، ان کی حکمت، ان کا فہم، ان کی فراست، ان کا کمال۔ ایک شخص بڑی دور سے آیا، اس نے کہا حضور مجھے نا لمبی باتیں یاد نہیں رہتی، 2 باتیں بس بتا دیں میں عمل کروں تو زندگی بن جائے، 2 باتیں۔ تو حضرت علی فرمانے لگے لمبی امیدیں نہ لگانا، لمبی امیدیں نہ لگانا، موت کا پتہ نہیں کب آ جائے۔ منصوبہ بندی ضرور کرنا آنے والی نسلوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے لمبی امیدیں نہ باندھنا، یہ بھی کر لوں گا، یہ بھی کر لوں گا۔ ہم ریٹائر نہیں ہوتے زندگی بھر، پلان پہ پلان، پلان پہ پلان۔ تو اگر ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہمارے نیچے ہوتے ہیں وہ ہمیں ریٹائر کرنے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں۔ اولادیں تک والدین کو کمزور کرنے کے در پہ ہوتی ہیں کہ اب یہ ہٹے تو ہماری باری آئے۔ حضرت علی فرمانے لگے 2 کام، ایک تو لمبی امید نہ باندھنا، اور دوسرا فرمایا اپنے نفس کی خواہش کی پیروی سے بچنا۔ دنیا میں رسوا وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، وہ بزدل ہو جاتے ہیں جو خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ کام نہ کرنا، تو دانائی اللہ تعالیٰ نے انہیں دی۔ پھر مزاج میں سادگی اور بلا کی سادگی۔ جوانوں، سادہ زندگی آسان ہوتی ہے۔ یہ جو زیب و زینت والی زندگی ہے یہ مشکل بڑی ہے۔ آپ یقین کریں جن لوگوں نے کپڑے پہننے ہیں نا پردے کے لیے، وہ بڑے سوکھے ہیں، جو بھی مل گیا پہن لیا، اور جنہوں نے دکھانے کے لیے پہننے ہیں وہ بڑی مصیبت ہے کہ یار میں نے اتنا مہنگا جوڑا پہنا ہے، کسی نے تعریف ہی نہیں کی۔ کوئی تعریف کر دے تو پھر کہتے ہیں دیکھا نا آنکھیں چندھیا گئی نا دیکھ کے، اور نہ کرے تو کہتے ہیں جل ہی گیا ہے پورا، ایک جملہ نہیں بول سکا۔ چونکہ مزاج ہے نا، یہاں جو آدمی کھیت سے اٹھ کے آیا نا چارہ کاٹتا، تو اس کو جہاں بھی موقع ملے گا اس نے بیٹھ جانا، جمعہ پڑھنا، نکل جانا۔ اور جس بچے نے 4-5 ہزار بالوں والوں کو دیا ہے نا، سیدھے کر دے ذرا میرے، وہ بڑا پریشان ہے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے کسی بندے نے دیکھا بھی نہیں۔ سادہ زندگی آسان ہوتی ہے، بندہ سوکھا رہتا ہے، اور جو تکلفات والی زندگی ہے، لوگ تعریف کریں، لوگوں سے کچھ، وہ مشکل ہے۔ حضرت مولا علی اتنی حکمت، اتنی دلیری، اتنے بڑے آدمی، لیکن ایک دن نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ زہرا میں اور جناب علی میں کسی بات میں رائے کا اختلاف ہوا ہے، تو حضرت علی ناراض ہو کے چلے گئے، حضور ڈھونڈنے نکلے، یہ بخاری میں موجود ہے۔ سرکار ڈھونڈنے نکلے تو دیکھا کہ حضرت علی نا مسجد نبی کے ساتھ ننگی زمین پر ایک چادر بچھائی تھی، تو وہ جب سوئے حضرت علی تو آپ نے کروٹیں بدلی تو چادر بھی تھوڑی سی رک گئی، تو سارے کپڑوں کو مٹی لگی ہوئی ہے، اور آرام سے حضرت مولا علی شیر خدا آرام کر رہے۔ میں جوانوں آپ سے کہتا ہوں یہ زندگی سوکھی ہوتی ہے۔ میں نے کھیت کی وٹ پہ، بننے پہ، کھیت کے کنارے پہ کسان سوتے ہوئے دیکھے ہیں، اور میں نے 1.5 کروڑ کی گاڑی میں نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس بیٹھا وہ شخص دیکھا ہے جو کہتا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے، نیند کیوں نہیں آتی۔ وہ زندگی آسان ہے، اس میں تھکاوٹ ہوئی ہے، بندہ سو گیا جہاں جگہ ملی، سو گیا، اور کچھ تڑپ رہا ہے کیونکہ وہ عادی ہو گیا ہے، یہ 2 منٹ کے لیے بند ہو گیا ایسی، تو وہ گیا۔ حضرت علی وہاں آرام سے، سارے کپڑوں کو مٹی لگی ہے۔ میں مولا کائنات کی بات کر رہا ہوں، میں شیر خدا کی بات کر رہا ہوں، میں اسد اللہ کی بات، امام المشارق والمغارب کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت مولا علی اور زمین پہ، سنگیو زمین پہ آرام سے سو رہے ہیں۔ میرے محبوب گئے اور جا کے فرمایا یا ابو تراب، او مٹی والے اٹھ جا، کپڑوں کو مٹی لگی تھی نا، مٹی والے اٹھ جا۔ لفظ کیا، یا ابا تراب، او مٹی والے۔ حضرت علی کو ساری حیات ظاہرہ جس نے بھی ابو تراب کہا، جناب علی بڑے ہی راضی ہوئے، خوش ہوتے تھے، فرماتے تھے یہ مجھے کہو، یہ میرے نبی نے مجھے کہا ہے۔ اور مٹی والے اٹھ جا، آپ کی زندگی کی جو سادگی ہے، میں آپ سے عرض کروں ہمارے تکلفات ہمارے اپنوں کو بڑا پریشان کرتے ہیں۔ ایک داماد وہ ہوتا ہے جو جہاں بٹھاؤ بیٹھ گیا، تو بوڑھا سسر بھی سکون میں ہے، ساس بھی آرام میں، اور ایک وہ ہے کہ جو ہر بات میں بگڑتا ہے کہ یہ چادر میرے شایان شان تھی جو بچھائی ہے، تو پتہ نہیں ہے میں کون صاحب ہوتا ہوں،
تم نے میری مرضی کے مطابق فلانا کام نہیں کیا. آپ یقین کریں سسر بیچارہ ادھار پکڑتا پھرتا ہے کہ داماد صاحب آ رہے ہیں, ہر بات میں رٹا, ہر بات میں جھگڑا. میرے پاس سنگی دور دراز سے آتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ اپنا اپنا لہجہ ہے, تو کچھ لوگ اتنے میٹھے اتنے پیار والے آتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے لیے آپ کو کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں, اور کچھ ایسے ہیں کہ آپ کو سراہنے کھڑے ہونا پڑتا ہے کہ جناب کی چائے جلدی لے آئیں. مزاج نازنی پہ بعض چیزیں گراں گزرتی ہیں. تو بھائی جب آپ سادہ اور آسان ہو جاتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے بھی دشواری کم پیدا کرتے ہیں. حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں بھوک لگ گئی تھی, بھوک بڑی لگ گئی اور حالات غربت کے تھے, آزمائش تھی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا مزدوری نہ کر لیں. ہم کیا کرتے ہیں, جو زیادہ غریب ہے وہ مانگ لیتا ہے, جو درمیانے طبقہ ہے کا وہ ادھار لے لیتا ہے. حضرت مولا علی نے کیا فرمایا, فرمایا مزدوری نہ کر لیں, چونکہ حالات کچھ اور تھے. تو حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں یہ سادگی دیکھیں. آپ فرماتے ہیں میں مزدوری ڈھونڈنے نکلا. کیوں نہیں ملتی ہمارے جوانوں کو مزدوری, کیوں کہانیاں سناتے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں میں ڈھونڈنے نکلا. ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ اس نے کچھ مٹی نکال کے رکھی ہوئی ہے, تو اسے تر کرنا چاہتی ہے. پرانے زمانے میں مٹی میں پانی ڈال کے اسی سے لوگ کام لیتے تھے, اسی سے دیواریں بن جاتی تھی. ہم گارا کہتے ہیں اپنی زبان میں. تو وہ گارا بنانا چاہتی ہے لیکن پانی نہیں نکل رہا اس سے نا, اس نے کنویں سے پانی نکالنا, نکل نہیں رہا. تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمانے لگے میں نے اس بی بی سے کہا کہ میں پانی نکال دوں, مزدوری دو گی؟ اس نے کہا میں بھی مزدوری تلاش کر رہی تھی. ایک پانی کا ڈول آپ نکالیں گے اور مٹی پہ ڈالیں گے تو ایک کھجور دوں گی. حضرت علی فرماتے ہیں گرمی بڑی سخت تھی, میں نے 16 ڈول پانی کے نکالے, 16 برتن بھر کے پانی نکالا اور اس مٹی پہ ڈالا. پھر میں ہاتھ دھو کے آیا اور اس خاتون کے پاس بیٹھا تو اس نے مجھے, او مزدورو کمزور پڑتے ہو, پیچھے ہو کے بیٹھتے ہو, خیال بناتے ہو کہ ہم کوئی کمزور لوگ ہیں. یہ دیکھو میں کن کی بات کر رہا ہوں, جن کا پیار ایمان ہے, جن کی محبت ایمان ہے. حضرت مولا علی شیر خدا تمہیں سبق دے رہے ہیں کہ حکمت, دانائی, بہادری اور پھر سادگی. مجھ سے کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں آپ کے والد صاحب, تو میں نے کبھی جھجک کے نہیں بتایا, نہیں میرے ابا پروفیسر نہیں تھے, میرے ابا پیر نہیں تھے, میرے والد صاحب جو تھے وہ عالم نہیں تھے. لیکن مجھے فخر ہے جب ان کا انتقال ہوا اور میں انہیں غسل دے رہا تھا تو اس وقت بھی ان کے ہاتھوں پہ چھالے تھے, اس لیے کہ وہ مزدور تھے, وہ محنت کرتے تھے. انہوں نے جیب میں کاٹ کے روٹی نہیں کھائی, انہوں نے ہمیں جو کما کے کھلایا ہے وہ محنت اور مزدوری کا ہے. میں ناز سے کہا کرتا ہوں الحمدللہ میں کسان کا بیٹا ہوں, میں اس کا بیٹا ہوں جو دھرتی کا سینہ چیر کے اناج اگاتے تھے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب بڑولے میں میری اماں گندم بھرنے لگتی تو میرے والد صاحب فرماتے تیاں دا حصہ بھی کٹ لیں, غریباں دا بھی کٹ لیں, فلاں دا بھی. تے فلاں آدمی دی گندم عید کی تھوڑی ہوئی ہے, وہ 2 بوریاں ادھر بھی بھیجنی ہے. تو وہ جو غریبی کی سخاوت تھی اور وہ جو سادگی کی سخاوت تھی, اس کے اندر جو رانائی تھی اور اس کے اندر جو جذبہ اور شوق تھا, مزدور کا بیٹا پیچھے جاتا ہے اور وہ گھبرا کے زندگی گزارتا ہے. تمہیں تو سر اٹھا کے جینا چاہیے. اس لیے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں مزدوری کر کے کھجوریں کما کے لایا, اور لا کے نہ تو میں نے اکیلے نہیں کھائیں وہ, کیونکہ قحط کا دور تھا, حالات اور تھے. فرماتے ہیں لا کے حضور کو پیش کی. میں نے کہا حضور یہ کھجوریں ہیں. تو کریم نے پوچھا کہاں سے آئی ہیں؟ میں نے عرض کی حضور بھوک بڑی لگ رہی تھی تو مزدوری کے لیے نکلا, تو ایک عورت نے اپنے مٹی کو پانی لگانا تھا تو میں نے محنت کر کے یہ 16 کھجوریں کھائی ہیں. تو کہتے ہیں حضور زمین پہ بیٹھے تھے, مجھے بھی ساتھ بٹھا لیا, کھجوریں ہم نے وہاں رکھ لی, بڑے شوق سے میٹھی میٹھی باتیں بھی ہونے لگیں. یہ تو جو لوگ روز کھاتے ہیں نا گوشت, وہ تو نخرے کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ جناب یہ چیز مجھے ہضم نہیں ہوتی, کولیسٹرول ہے فلان, پیچھے لے جاؤ پیچھے. لیکن کبھی آپ دوپہر کو مزدور کو روٹی کھاتے دیکھیں, اور جس طرح ہاتھ دھوتا ہے اور پونے کو 4 لگ جاتا ہے سارا جو وہ باندھ کے لایا ہوتا ہے, اور لیکن جب وہ کھا کے کھانا اچار کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھتا ہے, لفظوں میں نہیں, چونکہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں, اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے. وہ جو لہجے سے رب کا شکر ادا کرتا ہے,
تو اس کی آنکھوں کی روشنی بتاتی ہے کہ جو اس نے کھایا ہے اس نے رب کا شکر بھی صحیح کر کے ادا کیا ہے، پھر اٹھ کے کام۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں حضور نے مجھے وہیں بٹھا لیا اور رغبت سے کھجوریں کھانے لگے، ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، دیکھو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں، بس اتنا فرق ہے کہ کچھ تھوڑے زیادہ کچے ہوتے ہیں اور کچھ تھوڑے سے کم کچے ہوتے ہیں۔ ہم جن لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں نا، جن کے ساتھ ہم وقت گزارتے ہیں، وہ جس طرح کا بھی کوئی ذکر کرتے ہیں نا، وہ ذکر ہمارے کانوں کے رستے ہمارے دل میں جاتا ہے اور ہماری زبانوں پہ جاری ہو جاتا ہے۔ آپ نہ سیکھیں کسی عالم سے کوئی بات، کسی شیخ کے پاس باقاعدہ کسی کتاب کا درس نہ بھی لیں، ویسے آپ کچھ دن ان کے پاس اٹھیں بیٹھے رہیں، رٹا لگا کے کچھ نہیں یاد کیا، لیکن جن بزرگوں کے پاس جن علماء کے پاس آپ بیٹھتے ہوں گے نا، جو لفظ وہ بولتے ہیں وہ خود بخود آپ کی زبانوں پہ جاری ہو جائیں گے، جاری ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں ایسے بھی لوگ گزرے جن سے کسی محفل میں جب کہا گیا، حالانکہ ان کا دعویٰ علم کا تھا، ان سے جب کہا گیا کہ حضور علیہ السلام کی فضیلت پر کچھ بیان کریں، تو انہوں نے کہا وہ حدیثیں مجھے ابھی ازبر نہیں ہیں، ابھی مستحضر نہیں ہے، ہاں میں مذمت دنیا پر آج تیاری کر کے آئے اس پر بات کروں گا، لیکن یہ میرے بزرگوں کی محنت ہے نا میری جماعت پر، کہ جس بندے کو ترجمہ نہیں بھی آتا اس کے سامنے بھی آپ کہیں مولا یا صلی، نہیں بھی نہ آتا ترجمہ تو یہ انہوں نے زبانوں پر جاری کرا دیا ہے۔ جن لوگوں کو نہیں بھی نہ ترجمہ آتا ان کے سامنے بھی آپ بس اتنا کہہ دیں بلغ الغلاب، اگلا شعر کیا ہے، اور پھر اور صلو علیہ، میں نے کہا ہو سکتا ہے نہ آتا ہو ترجمہ، لیکن یہ ہمارے بزرگوں کی محنت ہے نا، کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے توتلے بچے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا۔ آپ جب ذکر کرتے ہیں، جب آپ کے سامنے تذکرے کیے جاتے ہیں، جب آپ کے سامنے نعتیں پڑھی جاتی ہیں، جب یہ ذکر آپ سنتے ہیں، یہ مت سمجھا کریں کہ ہر سال میلاد ہوتا ہے اور ہر سال بعض اوقات چیزوں کو دہرایا جاتا ہے اور بعض اوقات وہی فضائل خصائل شمائل بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ مولانا وہی تقریر کر رہے ہیں جو پچھلے سال کی تھی، یہ مولانا پچھلے سال کی تقریر نہیں کر رہے، یہ مولانا نے پچھلے سال آپ کے دادا کو سنائی تھی، اس سال آپ کو سنا رہے ہیں، اگلے سال آپ کے بچوں کو رٹا لگوانا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ کئی نسلیں حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو سمجھ جائیں اور ان کو باقاعدہ پتہ ہو، باقاعدہ حضور کا جو ذکر ہے نا وہ ہر حال میں۔ ہمارے ہاں اب کچھ وقت ایسا آیا ہے کہ لوگوں نے نا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ وسوسہ اپنے ذہنوں میں پال لیا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مولانا آپ کہہ رہے ہیں میلاد شریف کریں، آپ کہہ رہے ہیں ذکر مصطفیٰ کی محفل میں جائیں، آپ کہہ رہے ہیں نعت شریف سنیں، دکھ بڑھے ہیں، آزمائشیں بڑھی ہیں، دنیا داری کے مسائل بڑھے ہیں۔ حالانکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب حضور پر درود پڑھا جاتا ہے نا، یہ ہم نے حدیث سنی ہے پر کبھی آپ اس پر غور کریں، یعنی ایک دفعہ درود پڑھیں گے تو 10 رحمتیں ہوں گی، اور اگر آپ نے 2 دفعہ پڑھا تو آپ تو محفل میں جب آتے ہیں تو آپ کے تو چاروں جانب رحمت آ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسان کی نفسیاتی کمزوری ہے کہ وہ کہتا ہے آزمائشیں گزر جائیں گی تو میں ذکر کروں گا۔ جو لوگ سارے دکھوں کے بعد، آسانیاں آنے کے بعد اگر خیر کرنا چاہیں، اور جو لوگ کہیں کہ میں سارے فرائض سے فارغ ہونے کے بعد سکون والی زندگی گزاروں گا، تو وہ تو منتظر رہیں گے، ساری زندگی منتظر رہیں گے۔ زندگی میں دکھ تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، آزمائشیں تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں، وہ چلتی رہتی ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دکھ ہوتا ہے لیکن ہم سارے ذائقے خراب کر لیتے ہیں۔ اور دیکھو نا یار، بالفرض کاروبار نہیں چلتا، چلیں کچھ وقت کے لیے کسی کا کاروبار نہیں چلتا تو صحت تو ٹھیک ہے نا اس کی، بچے تو ہے نا گھر میں اس کے،
لیکن اب پیسے نہیں تو وہ گھر میں پوری ٹینشن لے کے آ جائے، وہ جناب مزے لے کے کھانا ہی نہ کھا سکے۔ میں نے ایک دفعہ اپنے والد صاحب سے کہا، چونکہ لوگوں کی بڑی پسند ہوتی ہے نا، آج گوشت لائیں، اور گوشت کی پھر قسمیں ہیں، بڑا کھانا ہے کہ چھوٹا کھانا ہے کہ مرغا کھانا ہے، اور پھر اس کو پکانے کے لیے بھی ڈشوں کا استعمال ہے، تو ہمارے ہاں لوگوں کی پسند ہو جاتی ہے۔ آج کل بھی کچھ پسند ہے لوگوں کی کہ برگر کھانا ہے کہ شوارما کھانا ہے کہ پیزا کھانا ہے، اور پھر اس میں بھی اقسام ہے۔ میں نے ابا جی سے پوچھا، میں نے کہا ابا جی آپ نے کبھی نہیں بتایا آپ کو کیا پسند ہے؟ مطلب سارے لوگ بتاتے رہتے ہیں، اب تو خیر دور نہیں رہا، یہ میڈیا نے بڑی ساری چیزیں ہم سے چھین لی، ورنہ بہت سارے آستانوں سے ماہانہ رسالے نکلتے تھے، مدارس کے ماہنامے ہوتے تھے، مجلہ نکلتا تھا، پرچہ شائع ہوتا تھا، تو اکثر علماء کے، مشائخ کے اور بھی جو لوگ سیاسی سماجی قد کاٹ رکھتے تھے ان کا انٹرویو کیا جاتا تھا، تو 2-3 سوال بڑے خاص ہوتے تھے، آپ کو پسند کیا ہے، رنگ کون سا پسند ہے، خوشبو کون سی پسند ہے، کھانے، یہ تقریباً کم و بیش سبھی سے پوچھا جاتا ہے، تو پڑھتے تھے ہم۔ میں نے ایک دن ابا جی سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ سادے بندے ہیں، آپ کو کیا پسند ہے، میرا دل کرتا ہے پوچھ لوں تاکہ کل کو ہم اس کا لحاظ کریں۔ تو والد صاحب فرمانے لگے، پتر جے تے لگی ہوئے نا بھوک تے پھر تے ہر شے پسند ہے، اگر بھوک لگ جائے تو پھر اچار کا بھی بڑا ہی مزہ ہے، اور اگر بھوک نہ ہو تو پھر جو مرضی بھی آ جائے، نخرے نخرے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں ذائقہ اگر لینا چاہیں تو اچار کا بھی آ جاتا ہے، لطف لینا چاہیں تو چٹنی کا بھی آ جاتا ہے، اور اگر مزاج آپ گھٹن والا بنا لیں، ایک ٹینشن ہے، دیکھیں نا 360 ہڈیاں انسانی جسم میں، گھٹنے میں درد ہے 360 ہے، ان میں سے 359 ٹھیک ہیں، صرف ایک میں درد ہے۔ بندے نے پوچھا طبیعت کیا ہے، کہتے ہیں میرے گھٹنے میں بڑی درد ہے۔ اور بھائی ایک درد میں ہے نا تو باقی تو ٹھیک ہے نا، ساری باقیوں کی بھی تو بات کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ذکر مصطفیٰ کے لیے، میلاد مصطفیٰ کے لیے، وہ پیر صاحب آپ کو تو یہی کام ہے، تو ہم تو بڑی آزمائش میں۔ میں آپ سے عرض کروں گا، اگر یہی والی سوچ صحابہ کی ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے جنگیں ساری ختم ہو لیں پھر حضور کے حسن کا ذکر کریں گے، وہ کہتے ہیں پہلے سارے منافقین سے نمٹ لیں پھر نبی پاک علیہ السلام کے علم شریف کی تعریف کریں گے، وہ کہتے ہیں جی پہلے سارے دکھوں سے گزر جائیں پھر ہم بتائیں گے کہ نبی پاک کی زلف کس طرح کی تھی۔ لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا، اس طرح نہیں کیا۔ بدر کی جنگ بھی ہوتی رہی، اور حضرت انس بن مالک سویرے ہمیں یہ بھی بتاتے رہے کہ رات میں نے حضور کو دعا مانگتے بھی دیکھا ہے، جنگ کرتے بھی دیکھا ہے، اور یہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، کہتے ہیں لوگوں یہ بھی میں نے دیکھا ہے، لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے رات کو ہی چھڑی سے نشان لگا دیے تھے کہ سویرے ابو جال یہاں مرے گا، سویرے اتبا اتیبہ یہاں مرے گا، اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، تم پر کروڑوں درود۔ تو عزیز دوستو دیکھیں نا، بدر کے دن بھی جب آزمائش تھی، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات، جب فوجیں سرحدوں پہ کھڑی تھیں، 1000 کا 313 سے مقابلہ تھا، اور تلواریں کوئی نہیں، اسلحہ کوئی نہیں، زرہ کوئی نہیں، یہ سارے دکھ بھی ساتھ رہے، اور نبی پاک کے علم کی فضیلت بھی وہ ساتھ ساتھ بیان کرتے رہے۔ اگر اس طرح ہماری طرح کا مزاج بنا لیا جائے تو پھر وہ جو جتنی حدیثیں آج ہمارے پاس صحابہ نے روایت کر کے ہمیں دی ہیں، حضور کے حسن پاک کی، نظر مبارک کے نور کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج شریف پہ جانے کی، یہ ساری باتیں ہمارے تک کیسے پہنچتی؟ اس لیے اگر چاہتے ہیں نا کہ کل دکھوں میں سکھ کا سانس ملے، اگر ہم چاہتے ہیں نا پورے اندھیرے میں ایک روشنی کا چراغ ملے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود رہیں، لیکن جب بندہ رات کو سونے لگے تو وہ حضور کی نعت پڑھ کے سوئے، وہ حضور کی نعت سن کے سوئے۔ اور آپ جو کام بھی کرتے ہیں وہ کریں، آپ جو کام بھی کرتے ہیں کریں، لیکن جو ہمارا کام ہوتا ہے نا، وہ ہماری ڈیوٹی ہے، وہ ہماری اصل نہیں، ہماری اصل تو اللہ رسول ہے۔ ہمارا کام دیکھیں نا، اگر کوئی آدمی لکڑی کا کام کرتا ہے تو اس کی پہچان یہ تو نہیں کہ وہ لکڑی کا کام کرتا ہے، یہ تو اس کا شعبہ ہے۔ اگر کوئی آدمی لوہے کے اوزار بناتا ہے تو یہ اس کی پہچان، یہ اس کی اصل نہیں، اصل تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، اصل تو اس کی یا ایھا الذین آمنوا
اصل تو اس کی ہے کنتم خیر امتن، تو اصل تو دین ہے اصل۔ ہم نہ کئی دفعہ اپنے کام کا اپنے اوپر غلبہ کر بیٹھتے ہیں، اتنا غلبہ کر بیٹھتے ہیں کہ بڑے سارے باقی رنگ بھی پھیکے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، وہ جو جج ہوتا ہے نا اس کا دل کرتا ہے میں گھر جاؤں تو گھر میں بھی کوئی مجھ سے فیصلہ ہی کرا لیا جائے۔ بھئی وہ آپ جج تھے وہاں کچہری میں، یہاں آپ بیٹے ہیں کسی کے، یہاں آپ بھائی ہیں کسی کے، یہاں خاتون انتظار کر رہی ہے سارے دن کی کہ تو آئے گا تو وہ کو دل کی بات بتائے۔ یہاں تجھے تھوڑی اور نزاکتوں کا بھی، اور یہاں علماء بیٹھے، اب میں حوالہ بھی کیا پیش کروں، اور بھی کچھ نزاکتیں ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ، میرے اور قربان جاؤں رستوں سے جہاں سے یہ خاتون گزرتی تھی۔ او سنگیو، یہ وہ خاتون ہے سیدہ عائشہ جس کے گھر میں آ کے نبی پاک سکون محسوس فرماتا۔ آپ سمجھتے ہیں اس خاتون کا اکرام کتنا بلند کیا رب نے، کہ باقی خواتین بھی یہ سمجھتی تھی، ازواج پاک بھی حضور کی ظاہری علالت میں، کہ وہاں حضور کو ہم بھیج دیں، اپنی اپنی باری چھوڑ دیں، وہاں محبوب قرار محسوس کرتے۔ او خدارا، اس خاتون کا بھی کبھی اپنے دل میں احترام کی ٹھنڈک محسوس کرو۔ یہ وہ خاتون، حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں میں سال ثواب کرتا تھا، سبھی کے نام لیتا تھا، بس مجھ سے رہ جاتا تھا سیدہ عائشہ کا نام۔ حضور مجھے خواب میں ملے تو کہنے لگے شیخ احمد میں روٹی عائشہ کے گھر کھاتا ہوں، میں عائشہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں۔ خدارا، صرف جدھر ساری دنیا چلے ادھر ہی نہ منہ اٹھا لیا جائے، اور بھی کچھ چیزیں قابل غور ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب ناراض ہوتی ہو نا بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں تو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی تھوڑی مہربانی کریں۔ وہ کئی دفعہ خامن کہتا ہے میں تھکے آیا تو مینوں گل سنا رہی تھی، ہو کینوں سناوے ہو بھائی، آپ کو ہی سنانی ہے۔ آپ تھوڑا کشادہ دل لے کے آئیں۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہے، آپ سنیں نا، سب کے دکھ سنیں تو اس بیچاری کے بھی سنیں، اسے ٹائم دیں۔ اس کے پاس بیٹھے یہ کس کو بات سنائے گی؟ آپ ہی کو تو سنائے گی۔ سنیں، کشادہ روئی کے ساتھ سنیں، کھلے دل کے ساتھ سنیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ راضی ہوتی ہو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جب تھوڑی سی ناراض ہوتی ہو نا پھر بھی پتہ چلتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فوراً یا رسول اللہ میں آپ سے ناراض، فرمایا پھر بتاؤں، میں بات کھولوں؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ تو فرمایا تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو کسی بات پر، کبھی کبھی اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب ہوتی ہو نا راضی تو پھر کہتی ہو مجھے محمد کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات آ جاتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہنس پڑی، اور کمال ہنسی، کمال ہنسی۔ ایک سیرت نگار نے لکھا ہے وہ اس طرح ہنسی کہ لبوں پہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اس درد سے ہنسی، رو کے عرض کرنے لگی کریمہ تیرے قربان جاؤں، یہاں تک خیال رکھتے ہو؟ حضور اتنا احساس، کوئی سوچ کیا رہا ہے، لفظ کیا ہے، آج بولا کہاں، یہاں تک خیال رکھتے ہو، یہاں تک، اتنی باریک تک آپ سوچتے ہیں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نام چھوڑتی ہوں، دل سے نہیں کبھی بھی کوئی بات رکھتی میں، صرف نام چھوڑتی ہوں۔ وہ دوستو جج صاحب گھر میں جا کے بھی جج ہی بنیں گے؟ ٹیچر کا دل کرتا ہے میں گھر جاؤں تو کوئی کتابیں نکال لو سارے، بھئی تو یہاں ٹیچر نہیں ہے، علامہ صاحب، علامہ صاحب آپ ہوں گے باہر علماء کے استاد، یہاں تو ماں انتظار کر رہی ہے، یہاں تو کبھی کبھی ابا کا دل کرتا ہے تو بیٹھ اس کے پیروں میں، اس کے پیر دبا کے دیکھ۔ یہاں تو ہمارے استاد تھے حضرت مفتی عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت محدث اعظم کے شاگرد تھے اور حجت الاسلام سے بیعت تھے مولانا حامد رضا خان صاحب۔ ان کی والدہ نے بڑی عمر پائی تو استاد جی سے کوئی ٹائم مانگتا تھا نا جلسے کا، تو ان کی والدہ بڑی بیمار تھی تو استاد صاحب فرماتے تھے امی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ ان کے جو ہم اثر لوگ تھے وہ کبھی کبھی عذرائے محبت بھی مزاح کرتے، دل لگی کرتے، کہتے شیخ ابھی بھی امی سے پوچھتے ہو؟ لیکن وہ ساری زندگی ڈھیر سارے جلسے چھوڑ دیے، بڑے بڑے پروگرام چھوڑ دیے،
बड़ी बड़ी आफरें थी छोड़ दी, लेकिन सारी जिंदगी रिवाज रहा। उस्ताद जी आओ, कहते थे ओ यार सारी दुनिया ही तारीफ करती है आपकी, पर माँ माँ ही होती है, बाप ये जायका, ये वाला जायका ही है। सारे लोग ही कहते हैं बल्ले बल्ले आपकी क्या बात है, बल्ले बल्ले आपकी क्या बात है, सब ही कहते हैं, लेकिन माँ माँ ही होती है। मैं देर से जाता था ना कभी जलसे से रात को, अम्मा जी शुगर की मरीज थी, पहले तो नींद आती नहीं थी, बड़ी मुश्किल से आती थी, दोबारा आँख खुल जाती तो तकलीफ होती, तो मैं अपने छोटे भाई को फ़ोन करता, मैं कहता चुपके से दरवाज़ा खोलना, अम्मा को पता ना चले, और अगर जूते ऐसे होते जो आवाज़ देते तो मैं कई दफ़ा ना उनको उठा लेता, उनके कमरे की लाइट बंद होती और मैं 2 कदम पूरे नहीं रखता था तो अंदर से बोल पुत्र आ गया है, कोई टाइम ना आया कर, दौड़ नहीं चंगा। तो ये दोबारा सदाएं इस तरह की कोई देता। हम ना अपना जायका थोड़ा सा गड़बड़ कर लेते हैं, हम चाहते हैं जो हम हैं ना हम वही, वो फिर हम पे गलबा हो जाता है उसी चीज का। ओ यार सुनना, आला हजरत फाजिल बरेलवी, ये महीना सफर का है, वो चलो हम वैसे भी मुरीद हैं, जो किसी दा आशिक होवे गल उसे दी करदा है, ये भी बड़ी बीमारी होती है, 100 मकर बहाने करके ते ओदे ही मरने मरदा है। आला हजरत फाजिल बरेलवी बेहतरीन साइंसदान है, और मैं अकीदत के तौर पे नहीं कह रहा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान आपके मुल्क के साइंसदान, उन्होंने पूरा मकाला लिखा है, आला हजरत पढ़ ले, एक जबरदस्त आदमी, यानी वो अर्जियात पर बात करने वाले आदमी। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह बेहतरीन मुफ्ती हैं, मुफ्ती बुजुर्गों से माजरत के साथ, बाद शायर कहते हैं, मैं नहीं कहता अल्लाह मुझे माफ करे, बाद शायर कहते हैं कि मुफ्ती लोग खुश्क हो जाते हैं, फतवों में रहते हैं, बाज लोगों का गुमान होता है, अगरचे ये बात दुरुस्त नहीं। इसी तरह जो आदमी और फतवे की दुनिया में इस तरह नहीं कि उसने को 2 किताबें रखी और वहां से देखकर फतवा नकल कर दिया, वो बंदा जो इस्तदलाल करता है, जो एक फतवे में दर्जनों हवाले देता है, जिससे लोग पूछते हैं कि जनाब किस मिट्टी से तयम्मुम करना जायज है, तो वो मिट्टी की 80 किस्में बताता है, 80 अकसाम मिट्टी की गिनवाता है। ऐसा शख्स जो अलजबरे पे बात करता है, ज्योमेट्री पे बात करता है, जो हिंसे पे बात करता है, इतना बड़ा आदमी जो उलूम व मारफ की बड़ी बड़ी गुत्थियां सुलझाता है, ये सारे तारुफ उनके अपनी जगह पे थे। और ये हुस्न अकीदत नहीं, यूनिवर्सिटियों में रिसर्च हो रही है, बोले नहीं जी बड़ी मेहरबानी, यूनिवर्सिटियों में शायद इतना तहकीकी काम उनके ज़माने में और उनके ज़माने के बाद किसी पे ना हो रहा हो, जितने थीसिस लिखे गए, PhDs हुई, कमाल हो गया, उनके सारे ही तारुफ थे। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? लेकिन मुसलमान किसी भी शोबे से हो, उसका सबसे बड़ा तारुफ ये है कि वो मदीने वाले का गुलाम है। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, इससे बड़ा तारुफ कोई नहीं, इससे बड़ा किसी बंदे का कोई तारुफ, काश कोई हमें उनकी निस्बत से पुकारे। काश कभी, मैं एक दिन गुजर रहा था तो एक बंदे ने ना बतौर तंज कहा, ओ मिलाद वाले जा रहे हैं। आप यकीन करें, बावजू बैठा हूं, मैंने गाड़ी रोक ली, मैं एक कारी फेर आ गया, एक दफा फिर कहना तू, फिर कहा मिलाद वाले, ओ मैंने कहा अल्लाह की कसम बड़ा मजा, एक दफा फिर कह, तू कह ना मुझे ये बात, जे कर यार दे नाम दा मिले मेणा, ओनू झोली पा लईए पुंजे सुटीए ना, ते जे कर यार दे नाम दी मिले सूली ते झूठा झूठ लईए पिछा हटीए ना। ओ कहना तू 100 दफा कहना, पर कह जरा उसका नाम लेके, कहना ये हुजूर का मिलाद मनाने वाले हैं, कहना जरा 1000 दफा कह, जरा 100 दफा, तुझे पता ही नहीं, तू कहता है हमें मजा कितना आता है, हमें चस्का कितना आता है, तू कहना, तू उसके नाम से कहना, दे जो तूने ताना देना है, कहना तू सच कहता है। मैं एक दफा तालिब इल्म था, मदरसे में पढ़ता था, तो एक साहब ने, हम गुजर रहे थे, उस्ताद भेज देते ना कई दफा जब पढ़ाई कर रहा हो, खत्म शरीफ है, तो एक साहब ने कह दिया ओ जा रहे ने ओ खत्मीए, पता नहीं आज की दी खैर नहीं, ओ देखो है सपारे ले दे कि नहीं। तो मैंने वापस आके बड़े गुस्से से कहा उस्ताद जी मैंने नहीं पढ़ना, मैंने जाना है। तो उस्ताद साहब फरमाने लगे शुक्र नहीं करता तू, शुक्र नहीं करता, किसी ने चोर तो नहीं कहा, डाकू तो नहीं कहा, करप्शन वाला तो नहीं कहा, लुटेरा तो नहीं कहा, यही कहा ना कि मोहम्मद अरबी के दीन के तालिब इल्म जा रहे हैं। तो ये तो मजेदार बात है, इसे कबूल कर, जिसे तन नहीं यार के नाम का सहना नहीं आया,
اس نے کرنا کیا ہے؟ جھجک جھجک کے بات کرنا، ڈر ڈر کے بات کرنا. وہ کوئی اور ہوں گے جو دفاعی محاذ پہ کھڑے ہیں. ہم کھل کے کہتے ہیں محمد کا میلاد منانے والے ہیں، رسول اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ابو بکر صدیق کو سب سے افضل ماننے والے ہیں، فاروق اعظم کی عدالت کے قائل ہیں، عثمان کی سخاوت کے قائل ہیں، مولا علی کی ولایت کے قائل ہیں، امام حسن کو سب سے بڑا مسلم مانتے ہیں، جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کا ہاتھ پکڑ کے امت کو جوڑا تھا، اور ہم ہی وہ ہیں جو امام حسین کو سید الشہداء مانتے ہیں. یہ ہمارا ہی اعزاز ہے، ہمارا اعزاز ہے کہ اللہ نے ہمیں پختگی عقیدہ اور نظریات عطا کیے. ہمیں کوئی چیز کہیں سے ادھار نہیں لینی پڑی. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہی شیخ محقق بھی کہتے ہیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی حضرت مجدد الفسانی بھی کہتے ہیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی اعلیٰ حضرت بریلوی بھی کہتے ہیں، یہی محدث اعظم بھی کہتے ہیں، یہی غزالی زمان بھی کہتے ہیں. کہ ہمارے بزرگوں نے نظریہ دیا، کوئی چیز بھی ادھار کی، سارا سودا اپنے گھر میں. ہر شے عقیدے نظریے. ہوتا کیا ہے؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم پہ طاری ہو جاتا ہے. مستری مستری بن کے رہ جاتا ہے، لوہار لوہار بن کے رہ جاتا ہے، ٹیچر ٹیچر بن کے رہ جاتا ہے. یہ بطور پیشہ کہہ رہا ہوں، ورنہ ہر بندہ قابل احترام. مفتی مفتی بن کے رہ جاتا ہے. میرے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں تو جو بھی ہے نا، عبد مصطفیٰ بن کے جی، رسول اللہ کا نوکر بن کے جی. سارا دن جیومیٹری کی بات ہو رہی ہے، سغرے کبرے کی بات ہو رہی ہے، سارا دن صرف و نحو کی بات ہو رہی ہے، سارا دن استدلال ہو رہا ہے، سارا دن یہ ہوتا ہے. جب رات ہوتی ہے تو پھر فاضل بریلوی بھلا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. آپ شعر پڑھتے سنتے ہیں، کبھی غور بھی تو کیا کرے نا. ان کی مہک نے دل کے، سارا وجود آباد ہو دل برباد ہو، بندہ کسی کام کا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور لوگوں وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. کہتے ہیں ایک تو ہے نا میرا محبوب کریم علیہ السلام کہیں رکیں، کہیں مسکن بنائیں، کہیں ٹھہر جائیں. پنجابی ساری صحیح سمجھ میں آتی ہے، جو نہیں بولتے ان کو بھی آتی ہے. ایک پنجابی کے شاعر نے کہا تھا، جتھے سونا پب رکھدا ہے نا اوتھے اگدا سرو دا بوٹا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے ہیں. بس گزرتے گزرتے حضور گزرے، کوئی وہاں ٹھہرنا نہیں تھا، کوئی اسپیشل پروگرام نہیں تھا. یہ ہے قلم فاضل بریلوی کا، یہ ہے ذکر مصطفیٰ کا طریقہ. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اور فرمانے لگے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. وہ جو میں نے بات شروع میں کی نا کہ لوگ کہتے ہیں ٹینشنیں ختم ہوں گی تو پھر آئیں گے، کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. وہ جب یاد آ گئے ہیں انہوں نے سب غم بھلا دیے ہیں. اے عشق تیرے صدقے، یہ دوسری جگہ پہ کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے. کچا پکا عشق نہیں، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، ورنہ آج کل بہت سارے لوگ مرید ہو کے بھی مرید نہیں ہوتے، شاگرد ہو کے بھی شاگرد نہیں ہوتے، وہ غلام ہو کے بھی غلام. یہ کچی پکی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ کچی پکی باتیں جب بک گئے تو پھر بات ختم ہو گئی. جب طے کر لیا تو پھر بات کو تھوڑا سا ادھر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، کرتے ہیں. مجھے ایک صاحب نے کہا سنا ہے آپ حضور تاج الشریعہ سے نسبت رکھتے ہیں. میں نے کہا یہ کیا آپ کچی بات کر رہے ہیں؟ میں نوکر ہوں حضرت تاج الشریعہ کے بچوں کا بھی، میں اس گلی سے گزرنے والے گداؤں کا بھی گدا ہوں. یہ کچی پکی بات کرنے کی کیا بات؟ جب بک جو گئے، جب طے جو کر لیا، جب معاملہ ختم جو ہو گیا تو پھر کمزور باتیں کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبی سائیں، او تو سجدہ نہ سمجھ نجدی میں سر دیتا ہوں نذرانہ. جب دے جو دیا ہے سر تو پھر بات ختم ہو گئی. بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی ہے. جو آگ، باقی ساری آگ گئی، روزگار والی بھی گئی، شہرت والی بھی گئی، اقتدار والی بھی
گئی لوگ مجھے اونچا سمجھے وہ بھی گئی ختم ہو گیا عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں تے مینوں کھیڈاں بھول گئیاں لوکو میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے میں کجل پایا سی یار دے ویکھ پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں اے درشا اس گلی کدے نہ رولدی پر ہن تے ساری رولدی میں رول گئیاں ساری رولدی یہ جو نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہے نا یہ توانائی دیتا ہے یہ انسان کو طاقت دیتا ہے میں اور آپ جس ماحول میں ہیں یہ تبصروں کا ماحول ہے یہ بحثوں کا ماحول ہے یہاں ابحاث ہوتی ہیں یہاں ہر روز ٹی ویوں پر بیٹھ کر لوگوں کی پگڑیاں کھولی جاتی ہیں یہاں لوگوں نے لوگوں کو مذہب کا نام لے لے کے الجھا دیا تباہی کر دی آپ یقین کرو ملک کی صورتحال یہ بنا دی گئی ہے کہ شاید اس ملک میں کوئی بندہ بھی ٹھیک نہیں یہ ذرا دوستوں کو گزارش کریں جی بات سنیں تھوڑی دیر عزیز دوست آپ توجہ کریں جی میری بات پر تھوڑا بہت انتظامیہ کام تو کرتی ہے نا پھر آپ توجہ کریں گے الجھا دیا دیکھو میں ملک سے باہر تھا ایک دفعہ تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی پاکستان کا تو حال ہی کوئی نہیں مولوی خراب پیر خراب فلانا خراب سیاستدان خراب عوام لڑتی ہے میں نے کہا آپ کو دور بیٹھے کیسے پتہ ہے آپ کو کیسے پتہ ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں خرابیاں ہیں بڑی ساری ہیں پر جتنے آپ پریشان ہیں اتنا تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہم تو اس وطن میں رہتے ہیں یہ بھی سیلاب آیا ہے نا میں نے الحمدللہ دورہ کیا ہے کل میں پھر چلا جاؤں گا اسی علاقے میں صبح پہنچ جاؤں گا ہمارا وہاں کیمپ لگا ہوا ہے سنگی کام کر رہے ہیں اور بھی کچھ علاقوں میں کر رہے ہیں میں نے دیکھا ہے جن بچیوں نے مشین پہ بیٹھ کے جہیز بنایا ہے نا محنت کر کے باپ کمزور ہے انہوں نے بھی سیلاب والوں کو دے دیا چھوٹی چھوٹی بچیوں نے نکال کے اپنی جیبیں خالی آپ اس قوم کو برا سمجھتے ہیں یہ تو چند اینکروں نے چند لوگوں نے بیٹھ کے کہہ دیا کہ خرابی ہے یہ رحمت للعالمین کی امت ہے ان کے دل کیسے ڈاڈے ہو سکتے ہیں یہ کیسے پوری نفرت ایک دوسرے سے بنا سکتے ہیں یہ بنا دیا سیاسی فرقہ واریت نے خرابیاں کر دی یاد رکھنا اس بات کو کہ یہ جتنی آزمائش ہمارے اوپر لگائی جا رہی ہے ہمیں جتنا توڑا جا رہا ہے جتنے وسوسے پیدا کیے جا رہے ہیں کرائے کے لوگوں کو بٹھا کے جس قدر زیادہ رکھنا ڈالا جا رہا ہے یہ بات چلے گی نہیں یہ امت جب بھی جمع ہوگی ذکر مصطفیٰ پر ہی جمع ہوگی حضور کے تذکرے صبح کریں شام کریں ہر وقت کریں اور دیکھو ایک دفعہ ہمارے ایک عالم نے نا کسی جگہ بیان کیا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو نا 70 مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور یہ ہے بھی بہت ساری جگہوں پہ لکھا ہے اب وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر چیز اپنی عقل کے زور پر تولنا چاہتے ہیں تولے میرے پاس آ گئے کہنے لگے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ لوگ تقریر کر دیتے ہیں میں نے کہا بھی ہم نے تو کسی بزرگ کی کرامت بیان کی انہوں نے کون سا اپنی کی ہے کسی اللہ والے کی بات بتائی آپ کو کیا پریشانی ہے کہنے لگے جی کیسے ہو سکتا ہے تو بعض لوگوں کو جلدی سے سوال کا جواب دے دیا جائے تو وہ بھی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں میرا ایک دفعہ اخبار میں ایک مضمون چھپا اعلیٰ حضرت پہ مجھے ایک وکیل صاحب نے فون کیا جی یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر سے 4 ہاتھ دور ہے کہ دعا مانگو جی آپ ثابت کر دیں گے میں نے کہا میں نے کر دینا ہے اور آپ نے پھر بھی نہیں ماننا یہاں تو آپ یہ بتائیں کہ میں یہ ثابت کر دوں تو پھر آپ رائے کیا دیں گے آپ بتائیں پھر کہنے لگے جی پھر آج کے بعد میں بھی پوری طرح قائل ہو جاؤں گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنی تعلیمات کے لحاظ سے قرآن و سنت ہی کے نمائندے تھے تو پھر میں نے ان کو کتاب دکھا دی فتاوی رضویہ کی نامی جلد میں نے کہا یہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت تو مجھے کہنے لگے پھر جو باقی لوگ کرتے ہیں میں نے کہا نہیں اب آپ اسی بات پر ہیں جو آپ نے پہلے کی تھی اب باقیوں کی بات نہ کریں باقی جاہل کی بات کبھی دلیل ہوتی ہے جاہل تو اور بھی بڑا کچھ کرتے ہیں یہ کوئی دلیل ہے دلیل تو وہ ہے جو ہمارے مشائخ نے لکھا ہے اصول بیان کیے تو میرے عزیز ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جلدی وہ صاحب کہنے لگے جی 70 مرتبہ امام سیوطی کو کیسے زیارت ہو گئی میں نے کہا اچھی طرح سوچ لیں اگر میں کوئی بات عرض کروں گا اگر آپ کا دل کشادہ ہے ماننا چاہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف بحث کرنا چاہتے ہیں کبھی بھی کسی جگہ کسی شخص سے بحث کریں تو گفتگو دلیل کی حد تک ہو زد نہ ہو یہ زد ہے
ہمارا اختلاف دلیل تک دیکھیں نا. حضرت عمر نے آ کے کہا کہ کوئی بات ارشاد فرمائی تو حضرت ابو ایوب انصاری اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے نہ آپ کی بات سنیں گے نہ فرما برداری کریں گے. حضرت عمر نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی ایک سب کو چادر ملی تھی اور کسی نے تہمت بنایا, کسی نے کرتا, آپ نے ڈبل کیوں بنائی؟ حضرت عمر کہنے لگے میرے بیٹے سے جواب لے لو. حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے ایک چادر مجھے بھی تو ملی تھی نا, میں نے ابا جی کو دے دی. ان کی ضد نہیں تھی. اسی وقت حضرت ابو ایوب انصاری اٹھ کے کھڑے ہو گئے فوراً. ہم نہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے, ہم ضدی ہیں, ہمارا اختلاف ضد والا ہے, دلیل تک نہیں. اسی وقت حضرت ابو ایوب انصاری اٹھے, کہنے لگے آپ کہیں ہم سنیں گے بھی اور فرما برداری بھی کریں گے. چونکہ جو رائے تھی وہ دلیل تک تھی, دلیل مل گئی اور بات. ہمارے ہاں دلیل مل بھی جاتی ہے پھر بھی لوگ بات ختم کرنے کو تیار نہیں ہوتے. پھر وہ کہتے ہیں اب میں سند پر بات کروں گا, اب میں متن پر بات کروں گا, اب میں اصول محدثین پر لے کے جاؤں گا. بھی لے جاؤ, لیکن پہلے تو آپ نے کہا تھا صرف دکھا دو. اب پہلے تو آپ نے کچھ اور کہا تھا. ہمارے ہاں لوگ دلیل تک نہیں رکھتے. میں بات بس سمیٹنے والا ہوں. عنوان میں عرض کر چکا تھا عزیزو, میں نے اس دوست سے کہا, میں نے کہا وہ تو امام سیوطی ہے نا, 72 مرتبہ زیارت ہوئی اور آپ بڑے پریشان ہو گئے, ایک صحیح بات بتانا. توجہ ہے آپ دوستوں کی؟ آپ نے کبھی غور کیا جو بندہ سارا دن سائیکل چلائے نا, یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, بلا مثال و بلا تشبیہ, مثالیں صرف سمجھانے. جو بندہ سارا دن سائیکل چلائے وہ خواب میں چلاتا کہ نہیں چلاتا؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا کہ میں خواب میں بھی تقریریں کرتا ہوں, اپنی بات نہیں کر رہا. روٹین میں جو بندہ جو کام بھی کرے وہ بندہ رات کو خواب میں بھی وہی کام. آپ تجربہ کر لیں. وہ پرانے زمانے میں چھتوں پہ سونے کا رواج ہوتا تھا. میں اپنے والد صاحب کے ساتھ سویا کرتا تھا, تو ہمارے ساتھ ایک سادے گھر تھے لیکن محنتی لوگ تھے. بڑا اچھا لڑکا تھا, لیکن وہ نا بس پہ ڈیوٹی کرتا تھا گجرانوالا سے لاہور, تو وہ آواز لگاتا تھا لاہور لاہور لاہور. تو وہ رات کو بھی آواز لگاتا. تو والد صاحب اسے آواز دیتے ہو میاں اٹھ جاؤ, تو دوسروں کو تو سونے دے. کیونکہ جو کام بندہ دن کو کرتا ہے وہی. بہت سارے لوگوں کو خواب نہیں آتے, خیال آتے ہیں. جو وہ سوچتے ہیں وہی ان کی خواب بن جاتی. ذمہ داری سے بتاؤ, آپ نے بات سمجھ لی, آپ لوگوں کے ذہن تک مسئلہ اتر گیا. جو دنیا کا کوئی کام کرے ساری رات بھی اسے وہی خیال آتا ہے. تو جو بچپن سے لے کر آخر تک حضور کی حدیث پاک پڑھے, حدیث پاک پڑھائے, جس کا مزاج ہو درس حدیث دینے کا, تو پھر حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی جب حضرت محدث اعظم کے پاس آتے تھے نا, تو جوتے دور اتار دیتے تھے. فرماتے تھے مجھے یہاں سے مدینے والے محبوب کریم علیہ السلام کی محبت کی خوشبو آتی ہے دور سے. کیوں؟ امام سیوطی کو زیارت ہو جاتی تھی کہ جب کام ہی یہ کیا, الخصائص الکبریٰ لکھی, حضور کی انہوں نے تعریف کی, انہوں نے محبوب کے فضائل خصائل شمائل جمع کی. اور یہ وہ لوگ تھے جو وضو کر کے لکھتے تھے, جو محبت کا زاویہ رکھتے تھے. تو جو سارا دن انہوں نے کیا, تحقیق کی, ریسرچ کی, کام کیا, اگر وہ کبھی ان کا خواب بھی بن جائے, خواب میری وچ آیا ماہی تے میں نہ گل وچ پا لیا باواں, ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاؤں کتے پھر بچھڑ نہ جاواں. تو اگر ان لوگوں کو یہ خواب آئے تو اس میں مذائقے والی بات کیا ہے؟ اب ایک بات آخر میں بڑے درد سے عرض کرنی ہے آپ سے. میلاد شریف آ گیا ہے, محافل زور شور سے کریں پر سادہ کریں. آپ کے محلے میں جو بچہ نعت پڑھتا ہے وہ بھی حضور ہی کی تعریف کرتا ہے. 40,000 کا نعت کا خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں. مہربانی فرمائیں آپ. اور ایک اور بات بھی, ایک تو ضرورت ہے, سیلاب زدگان بڑے پریشان ہیں, اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. اور ویسے بھی ہمارے دائیں بائیں بڑی غربت ہوتی ہے, ضروریات ہوتی ہیں. ہم نہ کچھ ماحول اس طرح کا, میں پچھلے سال میں نے دوستوں سے کہا تھا, آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ایک جیسی روٹی پکائیں محفل پہ, ایک جیسی. وہ جو شاپر میں چاول ڈال کے ہم میلاد شریف پہ دیتے ہیں نا, اسے پیر صاحب بھی, نعت خواں صاحب بھی, نقیب اور خطیب سارے تبرک کہتے ہیں نا جی. تو وہ تبرک انشاءاللہ پیر صاحب بھی کھا لیں گے, کچھ نہیں ہوتا. وہ تبرک ہے اللہ کے فضل سے. وہ نعت خواں کے الگ سے بھی گزر جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تبرک کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہاں نعت کرو نا.
پہلے مان رہے تھے، اب آپ تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں ہو رہے ہیں. اور بھائی نے اعتراض تو یہاں ہونا چاہیے تھا، جب اسٹیج سے نہیں ہو رہا تو آپ کو کیا پریشانی. آپ اپنے پیر صاحب سے بات کر کے دیکھیے گا، وہ انشاءاللہ مان جائیں گے. کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ تبرک ہے نا جی چاول، تو انشاءاللہ اگر عوام کے حلق سے گزرتے ہیں تو مشائخ کے حلق سے بھی الا ماشاءاللہ سب لوگ اس کو قبول کریں گے. ناراض تو نہیں ہے نا آپ اس بات سے؟ میرا یہ کہنا ہے کہ میلاد کی محفلوں میں جو لوگ مسجد میں 5 وقت اذان دیتے ہیں، سفیر صفائی کرتے ہیں نا، انہیں مہمان خصوصی ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ پھر وہی مالدار، وہی نواب، وہی جو 4 پیسے دیتے ہیں وہی قبضہ کر لیں اس اسٹیج پہ بھی، تو غریب کدھر جائے گا. ایک تو یہ بات. تیسری بات یہ کہ اگر ایک جیسا کھانا پکاؤ گے نا تو دیکھو بیٹے کے ولیمے پہ جو کھانا پکتا ہے وہ شاپروں میں نہیں بٹتا، بیٹے سے منسوب ہے نا. اور جو عقیقے پہ پکتا ہے وہ بیٹے سے منسوب ہے، وہ شاپروں میں نہیں بٹتا. تو یہ جو چاول امام حسین کی نیاز ہے، غوث پاک کی نیاز ہے، نبی پاک کے میلاد سے منسوب ہے، یہ ہم کیوں چھتوں سے پھینکتے ہیں؟ اس کا بھی احترام کریں. اگر ہو سکے، امیروں نے نہیں آنا آپ کے جلسوں میں، امیر تو سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں. ہاں، ان کی گاڑیاں کسی غریب کو ڈاکٹر تک لے جانے کے لیے تو نہیں نکلتی. سیاسی جلسہ ہو تو پھر خراب نہیں ہوتی، پھر 4 بندے اوپر بھی چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے لیڈر کی گڈ بک میں آنا ہوتا ہے نا. وہ تو جاتے ہیں تگڑے جلسوں میں، سیاسی جلسوں میں. یہ تو ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود اور ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. عزیز دوست، اگر ہم ایک جیسا کھانا پکائیں اور چاول ذرا بوٹیاں ڈال کے ایک جیسے اور ان کو پرات میں ڈال کے بٹھائے، ہو سکتا ہے غریب اپنے 4 بچے لے آئے جن کو گھروں میں گوشت پورا سال نہیں ملتا. ہو سکتا ہے کہ وہ جو ماڑے بندے کے بچے وہ میلاد کے موقع پر اچھا کھانا گوشت کھائیں، تو وہ ہو سکتا ہے وہ اپنے ابا سے پوچھ بھی لیں کہ ابا جی آج بڑا پیا سالن ملتا ہے، آج کی ہے گھر میں. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ وہ باپ رو ہی پڑے گا. وہ کہے گا پتر تو آج رج کے کھا، آج تین کوئی نہیں ڈکدا جو حضور دا میلاد ہے. کیونکہ ہم غریبوں کے آقا پہ تھوڑی سی اس میں اصطلاحات کریں، تھوڑی سی تبدیلیاں کریں، یہ انشاءاللہ روحانی ماحول بن جائے.